ممکن نہیں، ان کی عظمت کو سمجھنا عقل سے ممکن نہیں، عقل سے باہر دریا حضرت حسین کا۔ رونق اسٹیج، جملہ اساتذہ دارالعلوم امجدیہ برکاتیہ، خصوصیت کے ساتھ باعث بے نظیر ادیب شہیر علامہ مولانا غلام سرور صاحب اللہ، استاذ و خطیب و امام مسجد حاضہ، وہ جملہ طالبان علوم نبویہ، وہ جملہ حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہتر نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، صدق الله البصير القدير، وصدق رسوله البشير النذير، والحمد لله رب العالمين۔ جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو دہکتی ریت کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ظلمت کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کر مسکرایا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون سے اپنے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ اور کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے ہے حسین؟ کون کہتا ہے کہ پانی کو ترسے ہے حسین؟ ہاں یوں کہیے لب شبیر کو ترسا پانی، ہاں یوں کہیے
لب شبیر کو ترسا پانی، پیاسے نے ہونٹ بھی نہ لگائے فرات پر، پیاسے نے ہونٹ بھی نہ لگائے فرات پر، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے، تاریخ میں یہ پانی کی پہلی شکست ہے۔ تلاوت کردہ آیت شریفہ پر کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل آئیے ہم اور آپ مل کر آقائے کونین سلطان دارین سرکار ابد قرار روحی فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ پر انوار میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کرنے پڑھیں۔ اب آواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شروع سے لے کر کے اب تک طلبہ دارالعلوم امجدیہ برکاتیہ یکے بعد دیگرے نعت پاک رسول وہ منقبت امام عالی مقام پیش فرما رہے تھے، آپ عوامی حضرات نے سنا، خوب محظوظ ہوئے۔ میری بھی عادت تھی، میں ہمیشہ چند اشعار منقبت امام پاک کے ضرور پڑھتا تھا، دل کو سرور حاصل ہوتا تھا۔ آواز اس قدر پست ہوئی، لیکن پھر بھی خواہش اب بھی باقی ہے۔ آواز پست ہے لیکن کلام کے چند اشعار پیش کروں گا، اس امید کے ساتھ امام پاک قبول فرما لیں اور یہی ہمارے لیے ذریعہ بخشش بن جائے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اور مولا علی کا راج دلارا حسین ہے، مولا علی کا راج دلارا حسین ہے، اور فاطمہ کے آنکھ کا تارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، اتنا تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سلطان دو جہاں کا نواسا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے
کا سہارا حسین ہے۔ اور وہ اور ہیں جو کہتے ہیں مدحت یزید کی، وہ اور ہیں جو کہتے ہیں مدحت یزید کی۔ آج کل بھی کچھ یزیدی پیدا ہو گئے، بہت سارے یزیدی ہیں، یزید کی حمایت کر رہے ہیں، یزید کو خلیفہ برحق ٹھہرا رہے ہیں، یزید کو امیر المومنین لکھ رہے ہیں۔ ان لوگوں سے پوچھو کہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کے دربار میں ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا، یزید کو صرف امیر المومنین کہا تھا، غضبناک ہو گئے تھے حضرت عمر ابن عبدالعزیز، کہا اس شخص کو 20 کوڑے لگاؤ، اس شخص کو 20 کوڑے لگاؤ جس نے یزید کو امیر المومنین کہا۔ ذرا ان سے پوچھو کیا حضرت عمر ابن عبدالعزیز سے زیادہ تم جانتے ہو؟ حالانکہ وہ اموی خلیفہ تھے، خاندان بنی امیہ ہی کے تھے۔ تو وہ اور ہیں جو کہتے ہیں مدحت یزید کی، ارے ہم کو تو جان و دل سے بھی پیارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے نکلے، صبح نکلے، صبح سے دوپہر ہو گئی، اب حضرت حسین کی تلاش کی جا رہی ہے۔ حضرت خاتون جنت پہنچی بارگاہ مصطفیٰ میں، میرے آقا میرے بابا اے تاجدار انبیاء حسین صبح سے غائب ہو گئے ہیں، حسین کہیں نہیں مل رہے، دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ اے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، حسین کو تلاش کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ کے ساتھ میں صحابہ کی ایک جماعت بھی ہے، مولائے کائنات بھی ہیں۔ حسین اعظم کو تلاش کیا جا رہا ہے، مدینہ المنورہ سے باہر نکلے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک تپتی ہوئی ریت پر پیارے حسین لیٹے ہوئے ہیں اور سکون کی نیند سو رہے ہیں، سکون کی نیند سو رہے پیارے حسین۔ میرے آقا نے دیکھا، مسکرائے، سبحان اللہ۔ میرے آقا نے جب دیکھا تو میرے آقا مسکرانے لگے۔ صحابہ کی جماعت نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا شہزادہ، آپ کا نواسا تپتی ہوئی ریت پر سو رہا ہے اور آپ دیکھ کر کے مسکرا رہے ہیں۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں آپ کو صرف اتنا ہی دکھا کہ حسین تپتی ریت پر سو رہا ہے، لیکن میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ حسین جہاں پہ سوئے ہیں وہ حسین کے نیچے ایک فرشتے نے اپنا پر بچھا رکھا ہے اور حسین کے اوپر ایک فرشتے نے اپنا پر اٹھا کر کے سایہ کر کے رکھا ہے۔ حسین چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین اعظم کی آنکھ کھل گئی، پیارے حسین جاگ گئے، حسین اٹھ گئے، حسین نیند سے بیدار ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پیارے حسین میرے شہزادے چلو گھر پہ چلو، صبح سے ہی آپ باہر نکلے ہو، صبح سے آپ کی والدہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں، آپ کی والدہ بے قرار ہیں، آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ اب پیارے حسین عرض کرتے ہیں نانا جان مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلایا جائے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں حسین گھر پہ چلو، والدہ نے کھانا تیار کر کے رکھا ہے، تمہاری ماں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہے، چلو گھر پہ کھانا کھاؤ۔ حسین ضد پر آ گئے،
نہیں نانا جان، مجھے زور کی بھوک ہے، میں یہی کھاؤں گا۔ اب حسین نانا سے فریاد کر رہے ہیں، اے نانا جان مجھے یہی کھانا ہے، مجھے زور کی بھوک ہے، میں کھانا کھا لوں گا پھر گھر کو جاؤں گا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آنے ہی والے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے۔ جبریل امین اکیلے نہیں آئے، جنت سے دسترخوان لے کر کے آئے، جنت سے کھانا لے کر کے آئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا نواسا روئے، آپ کے نواسے کی آنکھوں میں آنسو آئے، رب کو یہ گوارا نہیں ہے، رب نے جنت سے حسین کے لیے کھانا بھیج دیا۔ ذرا سوچو، جب اس نواسے کو کربلا میں شہید کیا گیا ہوگا تو میرے آقا کو کیا تکلیف ہوئی ہوگی۔ حور و غلمان نے کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس امام مسلم بن عقیل کا خط پہنچ چکا ہے، جانب کوفہ رواں ہو گئے ہیں، رخت سفر تیار کر لیا ہے۔ اہل مکہ المکرمہ، جہاں پر تمام دنیا کے لوگ آ رہے ہیں کعبۃ اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، حج بیت اللہ سے شرفیاب ہونے کے لیے، نواز رسول کی خبر مل رہی ہے، لوگ جوک در جوک آ رہے ہیں کہ چلو حرم مکہ میں ہے لیکن نواز رسول کی زیارت کر لی جائے، لیکن نواز رسول اب رخت سفر باندھ رہے ہیں، جانب کوفہ رواں دوا ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی منت و سماجت کی، حضور آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں، لیکن آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب حجت کی کوئی وجہ باقی نہ رہی رکنے کی، جبکہ مسلم بن عقیل نے بھی خبر بھیج دی ہے، اس لیے اب مجھے کوفہ جانا ہی پڑے گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رخت سفر باندھا اور مکہ المکرمہ سے چلے، کوفہ کی جانب رواں دوا ہوئے۔ ابھی آپ کو جو ہے امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر نہ تھی، مقام ثعلبیہ میں پہنچے۔ مقام ثعلبیہ میں جب پہنچے تو ایک شخص نے آ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر دی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر مل رہی ہے۔ جب شہادت کی خبر ملتی ہے تو آپ کے ساتھ امام مسلم کی شہزادی تھی، امام مسلم کی بیٹی تھی، آپ نے بیٹی کو بلایا، پیار کیا، سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا۔ بیٹی عرض کرتی ہے اے نواز رسول، اے شہزاد رسول، آپ آج بڑی شفقت کا ہاتھ پھیر رہے ہیں، کیا ہوا؟ میرے بابا کی خیر تو ہے؟ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں بیٹی تیرے بابا کا سایہ تیرے سر سے اٹھ چکا ہے، تیرے بابا شہید کر دیے گئے ہیں۔ عرض کرتی ہے حضور یہ تو بتا دے میرے بھائی کیسے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں تیرے بھائی بھی شہید کر دیے گئے۔ اللہ اللہ۔ اب وہاں سے امام پاک کا قافلہ آگے کی طرف بڑھتا ہے، دوسری منزل پر پہنچتے ہیں، خیمہ لگایا جاتا ہے، نماز جو ہے اذان ہوتی ہے، وضو کیا جاتا ہے، نمازیں ادا کی جاتی ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ کنویں کے دوسری طرف ایک خیمہ لگا ہوا ہے، اس خیمے کے اندر زہیر بن قین بجلی ہے اور ان کے ساتھ ان کے اہل خانہ ہے، سب موجود ہیں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا قاصد بھیجا کہ جاؤ بلا کر کے لے کے آؤ زہیر بن قین بجلی، جو پہلے تھوڑی سی قدرت رکھتے تھے، لیکن امام علی مقام کا بلاوا بھیجا، پہلے تو منع کر دیا، اور جب منع کیا تو آپ کی بیوی نے کہا کیسے شوہر ہو تم، کیسے مسلمان ہو تم کہ نواز رسول کا بلاوا آیا ہے اور تم انکار کر رہے ہو۔ بیوی کی بات دل پر لگی اور وہ دوڑے بارگاہ حسین میں چلے آئے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نواز رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے دست بوسی قدم بوسی کی، پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد باہر نکلے، اپنے خیمے کی طرف گئے اور خیمے کی طرف جانے کے بعد اپنی بیوی کو طلاق دی اور کہا اب جب جہاں تمہیں جانا ہے جاؤ۔ ساتھیوں سے کہا جو میرے ساتھ رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے، جس کو جانا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اب ہم حسین بن اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں، اب ہم امام علی مقام کے ساتھ میں جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب وہاں سے زہیر بن قین بجلی بھی اور حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ہو لیے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے۔
قافلہ آگے بڑھ رہا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جگہ اور خیمہ نصب کیا جاتا ہے. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ محب خواب ہوتے ہیں. خواب کیا دیکھتے ہیں؟ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو شاہزادے حاضر ہیں، علی اکبر حاضر ہیں، شاہزادے زین العابدین حاضر ہیں. کہا ابا حضور کیا بات ہے، اچانک آپ کی آنکھ کھل گئی، آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے، آنکھیں غمگین دکھائی دے رہی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں بیٹے ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا دن قریب آ رہے ہیں. اس لیے خواب میں ایک شخص کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں اور موت ان کی طرف بڑھ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہماری شہادت کی خبر دی جا رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ اس منزل سے ایک منزل کی طرف اور آگے بڑھے ہیں. امام عالی مقام کوفہ کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ دیکھا کہ ایک لشکر چلا آ رہا ہے. جو ہے لشکر کے گرد و غبار نظر آ رہے ہیں. لشکر اور قریب آیا. گرد و غبار کے بادل چھٹے. 1000 کا لشکر ہے جس کا سپہ سالار حر بن ریاحی ہے. ابن زیاد کی طرف سے 1000 کے لشکر کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا ہے. امام پاک کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، عرض کرتا ہے حضور مجھے اسی کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ ہم آپ کو روکیں اور کہیں آگے نہ جانے دیں، ہم آپ کو یہیں روکے رکھیں. امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ میں تو آیا نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے. خطوط کی جو تھیلی تھی حر کے آگے اپنے پلٹ دی، دیکھ لو یہ کوفہ والوں کے خطوط ہیں. حسین ایسے نہیں آیا، حسین کو بلایا گیا ہے. اور جو کہ جب امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی تھی تبھی آپ جان چکے تھے کہ کوفہ والے اب عہد نہیں کریں گے. کوفہ والے پھر چکے ہیں، اپنی زبان سے مکر چکے ہیں. امام عالی مقام نے خطوط کی تھیلی پلٹی، حر کی نگاہیں نیچی ہو گئی. خیمہ لگا دیا گیا. نماز کا وقت ہوا. چشمے کے قریب خیمہ حسینی تھا. میرے حسین نے حر کے لشکریوں سے بھی کہا تم بھی پانی پیو، تم بھی وضو کرو. یہ نواز ہے رسول. خیمے پر حسین کا، چشمے پر حسین کا قبضہ. پانی کے لیے منع نہیں کیا، پانی تم بھی پی لو، پانی تم بھی بھر لو، وضو تم بھی کر لو، منع نہیں کیا. نماز کا وقت ہوتا ہے، علی اکبر اذان دے رہے ہیں. میرے حسین نے حر سے پوچھا الگ جماعت بناؤ گے کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے؟ حر نے کہا امام آپ کے ہوتے ہوئے ہم الگ جماعت کیسے بنا سکتے ہیں، ہم نماز بھی آپ ہی کے اقتداء میں کریں گے. امام عالی مقام نے امامت فرمائی. آپ کے ساتھیوں نے، آپ کے رفقا نے اور حر کے فوجیوں نے بھی امام عالی مقام کی امامت میں نماز ادا کی. اس کے بعد پھر آپ نے حر کو بلایا. ارشاد فرماتے ہیں دیکھو میں آیا نہیں ہوں، مجھے بلایا گیا ہے. تو میرے جو شرائط ہیں انہیں منظور کرو. مجھے ڈائریکٹ یزید کے پاس جانے دو، میں اپنے معاملات خود طے کر لوں گا. نہیں مانتے ہو تو مجھے اسلام کی سرحدی علاقے پر جانے دو، میں سرحدی علاقے کی طرف چلا جاؤں گا جس سے تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہ ہوگا. امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا حر تمہیں کوفہ کی طرف آنے کے لیے روکا گیا ہے کہ کوفہ کی طرف نہ آنے دو، تو ٹھیک ہے ہم ایسے راستے پر چلتے ہیں جو کوفہ کی طرف نہیں جاتا ہے بلکہ دوسری کا طرف جو راستہ جاتا ہے، جو ایک انجان راستہ ہو، ہم اس راستے کی طرف بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلیں، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ میں چل رہے ہیں. اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ ہے، مصاحبین نواسہ رسول ہے، ساتھ میں چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے حر کا لشکر بھی ہے. اور آگے بڑھے
اب عمرو ابن سعد، یہ عمرو ابن سعد ہے کون؟ مشہور صحابی رسول، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، جو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، عشرہ مبشرہ میں سے ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا ہے عمرو ابن سعد۔ ایران میں بغاوت ہوئی تھی، یزید کی طرف سے 4000 فوج دے کر کے اس کو رے کی حکومت کا لالچ دیا گیا تھا کہ جاؤ فتح کر لو، بغاوت کو کچل لو اور رے کی حکومت تم سنبھالو۔ رے سمجھتے ہیں یہ ایران کا ایک خطہ ہے، اور آج وہ شہر جو ایران کا دارالسلطنت ہے، راجدھانی جسے تہران کہتے ہیں، یہ وہی رے ہے جس کے حکومت کی لالچ دی گئی تھی عمرو ابن سعد کو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر کے رے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ابن زیاد نے اپنا قاصد بھیجا، اور قاصد بھیجنے کے بعد کہلا بھیجا کہ ابن سعد سے کہہ دو اپنے لشکر کو لے کر کے واپس آئے اور سب سے پہلے کربلا میں حسین کا معرکہ سر کرے، پھر اس کے بعد رے کی طرف جائے۔ عمرو ابن سعد نے جب قاصد کی خبر سنی تو وہ خوب جانتا تھا کہ نواز رسول ہے، ان کے مقابلے میں آنا گویا خود کا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے۔ ابن زیاد نے کہا یا تو حسین سے مقابلہ کرو یا تو رے کی حکومت چھوڑ دو، دستبردار ہو جاؤ۔ دنیا کی لالچ آ گئی ذہن میں، دنیاوی لالچ میں آ کر کے اپنی عاقبت خراب کرنے کے لیے وہ اپنے لشکر کو لے کر کے کربلا کی طرف بڑھنے لگا۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آگے کی طرف قافلہ رواں دوا ہے۔ ابن زیاد کی طرف سے پھر ایک قاصد آتا ہے حر کے پاس کہ حسین کو زیادہ آگے نہ جانے دو، بلکہ ایک چٹیل میدان میں جہاں کچھ نہ ہو، ریتیلی زمین ہو، سبزہ بھی نہ ہو، ایسی زمین پر حسین کو اترنے پر مجبور کرو، ایسی زمین پر حسین کو قیام کرنے پر مجبور کرو۔ حر نے امام عالی مقام کی بارگاہ میں خط کا پورا مضمون سنایا، حضور ایسا حکم ملا ہے، اس لیے ہم آپ کو اب آگے نہیں جانے دے سکتے، اب آگے نہیں جانے دے سکتے۔ امام عالی مقام نے کہا ٹھیک ہے چلو کچھ دور اور تو چلنے دو، آگے بڑھے، کچھ دور اور چلے۔ چلنے کے بعد یزید نے زیاد کا جو قاصد تھا اس نے کہا حسین اب اور کتنا آگے جاؤ گے، یہاں سے تو فرات بھی قریب میں ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا یہ بتا ذرا اس جگہ کا نام کیا ہے، اس جگہ کا وادی کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا اس وادی کا نام طف ہے، جس کو دوسری زبان میں کربلا کہتے ہیں۔ امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا اب قافلہ روک دو، اپنے اونٹوں کو باندھ دو، خیمہ لگا دو، اس لیے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ ہماری شہادت گاہ ہے، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں نانا جان نے بشارت دے دی تھی، یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں بابا علی فرمایا کرتے تھے، یہ وہی جگہ ہے جس کے خواب میں ہمیں نانا جان نے دکھا دیا تھا، اب ہم اسی جگہ پر پہنچ چکے ہیں، یہاں ہماری شہادت گاہ ہے، اب یہیں ہمیں شہید ہونا ہے۔ اللہ اللہ خیمے لگا دیے گئے، اونٹوں سے سامان اتار لیا گیا، خیمے لگا دیے گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اب خیمے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حسین جانتے ہیں کہ یہ کوفی بدبخت ہیں، یہ جنگ کے بعد مال غنیمت لوٹنے کے لیے آئیں گے اور دو شہزادیوں کو تکلیف پہنچائیں گے، اس لیے کہ قافلے میں صرف حسین ہی نہیں تھے، حسین کے بچے بھی تھے، بھتیجے بھی تھے، بھائی بھی تھے، ازواج بھی تھی، بہن بیٹیاں بھی تھی، سب تھے۔ حسین نے کہا خیمے کے چاروں طرف خندق کھود دو، خندق کھودو، خندق کھود کر کے اس میں آگ لگا دو تاکہ دوران جنگ کوئی بدبخت خیمے پر حملہ نہ کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین اعظم ہے، خیمہ لگا دیا گیا ہے، خیمے کے گرد خندقیں کھود دی گئی ہیں اور خندقوں میں آگ لگا دی گئی ہے۔
ایک بدبخت نے جب دیکھا کہ خیمے کے گرد خندق کھود کر کے آگ لگا دی گئی ہے، امام پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حسین تم نے جہنم کی آگ سے پہلے ہی آگ لگا دی۔ حسین کو تانا دے رہا ہے جہنمی ہونے کا، جہنم سے پہلے ہی آگ لگا لی ہے۔ میرے حسین نے اپنے ہاتھ بارگاہ مولا میں اٹھائے، مولا تو فیصلہ کر دے، تو ہی فیصلہ کر۔ وہ شخص اتنا کہہ کر کے تھوڑی دور آگے گیا تھا، اس کا گھوڑا بدکا، پاؤں اس کا گھوڑے کے رکاب میں الجھا اور گھوڑے نے لا کر کے اس جہنمی کو اسی خندق میں ڈال دیا جس سے وہ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ 7ویں محرم الحرام کو حسینیوں پر پانی بند کیا گیا تھا۔ ایک شخص آتا ہے، حسین دیکھو فرات کیسی موجیں مار رہا ہے، لیکن تمہیں ایک بوند پانی نہیں ملے گا۔ حسین نے پھر رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، اے اللہ اس کو پیاسا مار۔ حسین کی دعا تھی، ترنت قبول ہوئی، تاخیر نہ لگے۔ اب وہی شخص ہے جو حسین کو پانی کا تانا دے رہا تھا، حسین کو پیاسا رہنے کی بات کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اس کا گھوڑا لے کر کے بھاگ رہا ہے، سر پر دوڑ رہا ہے، دوڑنے کے بعد گرایا، پیاس، شدت کی پیاس لگی، شدت کی پیاس لگی، العطش العطش پکار رہا ہے۔ یزیدی فوجی دوڑ رہے ہیں، اس کے منہ میں پانی لگا رہے ہیں، پیالے سے پانی ڈال رہے ہیں، مشکیزہ لگا رہے ہیں، لیکن ایک بوند بھی پانی نہیں پی پا رہا ہے۔ العطش چلا رہا ہے، العطش العطش، آخرکار پانی پانی چلاتے ہوئے کربلا میں وہ دم توڑ دیتا ہے، جہنم واصل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حسین کی زبان۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، نویں محرم الحرام کو شام ہوتی ہے، ابن سعد جو اپنے لشکریوں کے ساتھ آیا تھا، اس کے ساتھ شمر ذوالجوشن بھی ہے، حر کے بھی فوجی ہیں، اور یہ 4-5 ہزار ہی نہیں بلکہ ابن زیاد کو معلوم تھا یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ شاہزادے ہیں، ہمیں 72 کے لیے 1000 کم پڑ گیا۔ ابن سعد کے فوجیوں کو 4000 وہ بھی منگوا لیا، پھر بھی اس کو تسلی نہ ہوئی کہ یہ ہاشمی خون ہے۔ 16,000 17,000 لشکر کو اور بھیج دیا شمر کی قیادت میں ایک طرف 72، دوسری طرف 22,000 کا لشکر، لیکن سب جانتے تھے یہ علی کے گھر والے ہیں، یہ ذوالفقار حیدری کے وارث ہے، ان کی اگر تلوار چل گئی تو کوئی نہیں بچ پائے گا، اسی لیے پہلا حربہ انہوں نے استعمال کیا تھا پانی بند کر کے، تاکہ ان کو بھوکا پیاسا رکھو، ان کی قوت میں کمی آئے، ان کے طاقت میں کمی آئے، ان کے جذبات میں کمی آئے۔ لیکن بھوکا پیاسا تو تم رکھ سکتے ہو، لیکن حسین کے قوت میں کمی آئے، حسین کی ہمت میں کمی آئے، حسین کی شجاعت میں کمی آئے۔ ارے یہ اس خاندان کے ہیں جو 3 دن روزہ رکھ لیتے ہیں، روزے پہ روزہ رکھ لیتے ہیں اور کچھ احساس تک نہیں ہوتا، یہ نبی کے گھر والے ہیں، انہیں پیاس کی شدت نہیں، اگر چاہیں تو حوض کوثر جاری کر دیں۔ کون تھا مکہ میں؟ ابراہیم خلیل اللہ کا بیٹا اسماعیل۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے
حضرت اسماعیل اگر پیاس سے اپنے قدم کو رگڑے تو آب زمزم جاری ہو جائے. ہمیں کربلا میں اگر نبی کے نواسے حسین اپنے قدم سے ٹھوکر مار دیتے تو جنت سے آب کوثر کا چشمہ جاری ہو جاتا. لیکن حسین کے عزم کا امتحان تھا، حسین کے ہمت کا امتحان تھا، حسین کے صبر کا امتحان تھا، حسین کے استقلال کا امتحان تھا. حسین کربلا میں امتحان دینے گئے تھے، اس لیے کہ حسین کے پیدائش کے وقت ہی یہ خبر پہنچ گئی تھی. پیارے آقا کو خبر دی گئی تھی آپ کا پیارا لاڈلا حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا. سارے صحابہ جانتے تھے، مولائے کائنات بھی جانتے تھے، خاتون جنت بھی جانتی تھی، لیکن کسی نے دعا نہ فرمائی، کسی نے یہ دعا نہیں کی کہ اے میرے مولا میرے بیٹے کو شہادت سے بچا. قسم خدا کی ان کی زبانیں کھل جاتی تو حسین کی شہادت ٹل جاتی، لیکن نہیں، وہ جانتے تھے کہ یہ میرا نواسا اسی وقت شہید ہوگا، اس کا جب خون بہے گا تو اسلام اور ہرا بھرا ہو جائے گا، یہ اپنا خون دے کر کے اسلام کو زندہ کرے گا. اس لیے کسی نے دعا نہ فرمائی. جانتے تھے ایک زمانہ وہ آئے گا جب اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی جا رہی ہوں گی، اسلام کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہوگا. ایسے وقت میں اگر کوئی اسلام کے شجر کی آبیاری کرے گا تو وہ حسین ہوگا. عزیزان ملت اسلامیہ، کسی نے یہ دعا نہ فرمائی بلکہ سب یہی دعا کرتے رہے، اے میرے مولا میرے حسین کو صبر عطا کر، اے میرے مولا میرے حسین کو امتحان میں کامیاب فرما، اے میرے مولا میرے حسین کے آپ کو عزم و استقلال عطا فرما. اور کربلا کی تاریخ ہے، 22,000 کا لشکر جرار آ چکا ہے، ایک طرف حسینی خیمہ ہے، دوسری طرف یزیدی فوجی ہے. 9 محرم الحرام کو شام کا وقت ہے. ابن سعد شمر ابن سعد نے سوچا کہ کیا اور وقت لگائیں، جلدی سے معاملہ سر کر لیتے ہیں، ابھی صبح ہم رے کی طرف نکل جائیں گے. بڑی پڑی تھی اسے حکومت کی، زر و جواہرات کے لالچ میں پڑا ہوا تھا. فوج کو اپنی ترتیب دے دیا، یزیدی فوجیں ترتیب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، کمان سنبھال لیا گیا. آواز آ رہی ہے اب خیمہ حسینی کی طرف. شہزادہ حسین نے عرض کی بابا حضور دشمن کی طرف سے حرکت ہو رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ وہ حملے کی تیاری کر رہے ہیں. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد پیارے حسین گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد بیچ میدان میں گئے. بیچ میدان میں جانے کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اے لوگوں یہ جان لو کہ ہم یہاں آئے نہیں ہیں، تم لوگوں نے بلایا ہے، اور اگر میرے مقابل میں آئے ہو تو اتنا یاد رکھنا کہ میں کون ہوں. کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ آواز گونجتی ہے، ہاں حسین آپ صحیح کہہ رہے ہیں. کیا میں علی کا بیٹا نہیں ہوں؟ آواز آتی ہے حسین صحیح کہہ رہے ہیں. کیا میں فاطمہ کا شہزادہ نہیں ہوں؟ آواز آتی ہے حسین آپ سچ کہہ رہے ہیں. کیا میں دوش پیغمبر نہیں، راکب دوش پیغمبر نہیں ہوں؟ آواز آتی ہے حسین صحیح کہہ رہے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا جب سب کچھ جانتے ہو تو پھر میرے قتل کے کیوں ڈرتے ہو؟ کیوں میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں جو مجھے شہید کرنا چاہتے ہو، میرے کنبے کو اجاڑنا چاہتے ہو؟ نبی کے گھر والوں کو شہید کرو گے کیا تمہاری دنیا صحیح سلامت رہے گی؟ تم دنیا میں بھی اپنی خراب کر لو گے، اپنی عاقبت کو بھی خراب کر لو گے. اس لیے اب بھی میں کہتا ہوں باز آ جاؤ اپنے معاملات سے، باز آ جاؤ اپنے ارادے سے. اہل بیت نبی کے خون سے اپنے ہاتھ کو مت رنگو، بلکہ باز آ جاؤ اپنے ارادے سے. آپ کا یہاں خطبہ ارشاد فرمانا تھا کہ تمام اب جو ہے کوفی لشکر میں بھی بہت سارے لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، اب کسی آواز نہیں نکل رہی ہے. عامر بن سعد نے کہا
کیونکہ ابن زیاد کا یہی حکم تھا. عمرو ابن سعد بھی خاموش تھا، لیکن شمر ذی الجوشن وہ بدبخت پیچھے سے کہا کہ حسین سے بیعت طلب کرو، حسین سے بیعت لو، اگر بیعت لیتے ہیں تو چھوڑ لو. امام عالی مقام سے ابن سعد نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ یزید کی بیعت کر لیں، ہم آپ کے ساتھ کچھ نہ کریں گے. آپ نے ارشاد فرمایا بدبختو تمہیں معلوم ہے اگر ہمیں بیعت ہی کرنی ہوتی تو ہم فاطمہ کا گھر نہیں چھوڑتے، بیعت ہی کرنی ہوتی تو نانا کا روزہ نہیں چھوڑتے، بیعت ہی کرنی ہوتی تو جنت البقیع نہیں چھوڑتے، بیعت ہی کرنی ہوتی تو شہر امن شہر حرم مدینہ المنورہ نہیں چھوڑتے. تمہیں یقین ہے کہ حسین اب بھی بیعت کرے گا؟ ارے حسین اب بھی بیعت نہیں کرے گا. ہاں اگر تمہیں مجھ سے تکلیف ہے تو تم مجھے اسلام کے سرحدی علاقے کی طرف جانے دو، یا یزید کے پاس مجھے خود جانے دو، میں اپنا معاملہ یزید سے خود طے کروں گا. شمر نے کہا ابن سعد ان سے بیعت لو، اگر یزید کے پاس پہنچ گئے تو ہمارا کیا ہوگا، ہمارے معاملے کا کیا ہوگا، لہذا ان سے بیعت طلب کرو، بیعت نہیں کرتے ہیں تو پھر جنگ کرو. ابن سعد نے پھر کہا حسین آپ بیعت کریں. آپ نے کہا میرا جواب وہی ہے جو پہلے ہی دے چکا ہوں. اس نے کہا تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آج کی شب مجھے مہلت دو، شام ہو چکی ہے، رات ڈھل چکی ہے، اور جنگ کی تاریخوں میں یہ بات آیا ہے کہ شب میں جنگ نہیں ہوتی، سورج ڈھلنے کے بعد جنگ نہیں کی جاتی، اس لیے آج کی رات مہلت دو، کل صبح جو معاملہ ہوگا وہ دیکھ لیں گے. ابن سعد مان گیا. پیارے حسین خیمے میں آئے. اب رات ہو چکی ہے، یہ شام غریبہ ہیں. اہل بیت نبوت کو بلایا، اکٹھا کیا، بانوان طہارت کو بلایا، زوجین کو بلایا. ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں یہ آخری رات ہے. شہزادوں کو بلایا، بھتیجے بھاجوں کو بلایا. ارشاد فرماتے ہیں یہ آخری رات ہے، سب اپنے رب کی عبادت کر لو، اپنے رب کی تسبیح و تحلیل کر لو، اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کر لو. حسین اعظم سارے اہل بیت نبوت کو آگاہ فرما رہے ہیں. پھر اس کے بعد سارے اہل بیت نبوت اپنے اپنے خیموں میں جا کر کے عبادت میں لگ جا رہے ہیں. عبادت و ریاضت شروع ہو رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. دوسری طرف حسین اعظم نے پھر اپنے ان 72 نفوس قدسیہ جو ساتھ میں گئے تھے ان کو بلایا خیمے کے اندر. خیمے میں بلانے کے بعد حسین اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں، ان لوگوں کو مجھ سے شکایت ہے، ان لوگوں کو، یہ لوگ مجھ سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، میری بیعت لینا چاہتے ہیں، میری جان لینے پر تلے ہوئے ہیں، ان کو مجھ سے شکایت ہے. آپ لوگوں سے کوئی شکایت نہیں، اور میں اپنی طرف سے آپ سب کو آزاد کرتا ہوں. آپ اگر جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میں آپ میری طرف سے آپ سب آزاد ہو، میں اس کے لیے آپ سے کوئی مواخذہ نہیں کروں گا، کوئی بدلہ نہیں مانگوں گا، کوئی جو ہے پوچھ گچھ نہیں ہوگی. عزیزان ملت اسلامیہ حسین اعظم ارشاد فرما رہے ہیں لیکن آپ کے اصحاب جو تھے وہ 72 نفوس قدسیہ جو تھے انہوں نے کہا حسین ہم یہاں تک آپ کے ساتھ تھے اور آخر تک آپ ہی کے ساتھ رہیں گے. میرے آقا حسین کا اگر ہم آج یہاں سے فرار ہو گئے تو کل جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، سرور کائنات کے سامنے کون سا منہ لے کر کے جائیں گے. پیارے حسین تشریف فرما ہے، جو ہے روشنی منور ہے، روشنی کا انتظام ہے، شمع جل رہی ہے. میرے حسین نے حکم دے دیا شمع بجھا دو، شمع بجھا دو تاکہ اندھیرا ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے جانا چاہے لیکن شمع جل رہی ہے، روشنی کی وجہ سے نہ جا سکتا ہو. آپ نے کہا شمع بجھا دو، شمع بجھا دی گئی. لیکن جب شمع واپس روشن کی گئی تو حسین کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو 72 نفوس قدسیہ پہلے موجود تھے وہ اب بھی موجود ہے. سب نے بیک وقت کہا امام علی مقام شہزاد رسول اب اس شام غریبہ میں، اس مصیبت کی گھڑی میں ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. یا حسین ہم آپ کے ساتھ ہی میں رہیں گے، اب آپ سے پہلے ہماری جانیں قربان ہوں گی،
ہم اپنی جانوں کو آپ پر قربان کر دیں گے، اسلام پر قربان کر دیں گے، تاکہ کل قیامت کے دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرخرو ہو کر کے حاضر ہو سکے، پیارے آقا کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الغرض یہ شام غریبہ چل رہی ہے، اہل بیت نبوت اور اصحاب کربلا عبادت و ریاضت میں مشغول ہے، عبادت و ریاضت میں مصروف ہے۔ شہزادہ رسول حضرت سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو شبیہ پیغمبر ہیں، شبیہ پیغمبر، اہل مدینہ کو جب رسول کی یاد ستاتی تھی تو علی اکبر کی زیارت کر لیتے تھے، اپنے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ حضرت علی اکبر ہیں، خیمے کی طرف سے باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ میدان میں کوئی شخص ہے، کوئی سایہ ہے جو میدان میں چل رہا ہے، میدان میں چل رہا ہے، کچھ کر رہا ہے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھنے کے بعد اس سائے کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور سائے کی طرف جب آگے بڑھے تو کیا دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو کربلا سے کنکریاں چن رہی ہیں، کربلا سے کنکریوں کو چن چن کر کے اپنے دامن میں بھر رہی ہے۔ اللہ اللہ، علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون آپ کون ہیں؟ علی اکبر ارشاد فرماتے ہیں خاتون آپ کون ہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ خاتون کنکریاں چنتے ہوئے جا رہی ہیں، وہ خاتون کنکریاں چن کر کے اپنے دامن میں اپنے آنچل میں سمیٹتی ہوئی جا رہی ہیں۔ علی اکبر واپس آتے ہیں، بارگاہ حسین میں حاضر ہوتے ہیں، یا بابا، یا امام علی مقام، اے بابا جان، میدان میں کوئی خاتون ہے، با پردہ ہے، چن رہی ہے، کچھ کر رہی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آئے، شہزادے کو گلے سے لگایا، بیٹا وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ تیری دادی خاتون جنت ہے، تیری دادی فاطمہ ہے جو کربلا کی کنکریوں کو چن رہی ہیں۔ وہ جان رہی ہیں کل میرا پوتا علی اکبر یہاں شہید ہوگا، وہ جان رہی ہیں یہاں قاسم کی جوانی لوٹی جائے گی، میرا حسین یہاں شہید ہو جائے گا۔ وہ کربلا کی کنکریوں کو چن کر کے اپنے آنچل میں بھر رہی ہیں تاکہ میرے حسین کے جسم میں کنکر نہ چن جائے، میرے علی اکبر کے جسم میں پتھر نہ چن جائے، میرے قاسم کے جسم میں کانٹا نہ چن جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، الغرض یہ شام غریبہ مکمل ہوئی۔ اب وہ کربلا کا وہ 10ویں محرم الحرام عاشورہ کا دن صبح طلوع ہوا، جب صبح طلوع ہوئی یزیدی فوجیوں نے اپنی فوج کو ترتیب میں کھڑا کر دیا، منظم کر لیا، جنگ کی تیاری ہونے لگی۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ اب وہ جنگ پہ آمادہ ہے، امام علی مقام پھر آگے بڑھے، میدان میں آئے، پھر واپس خطبہ دیا۔ حسین اتمام حجت کے لیے خطبہ دے رہے تھے تاکہ کل قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا، حسین نے ہمیں آگاہ نہیں کیا تھا، ہماری آنکھیں اندھی ہو چکی تھی، لیکن حسین اگر بتاتے تو ہمارا ضمیر جاگ جاتا، ہم قاتلان حسین میں نہ رہتے۔ تو امام علی مقام صرف یہی بتانے کے لیے اتمام حجت کے لیے آگے بڑھے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو دیکھو جان لو اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی نبی کا نواسا موجود ہے تو وہ میں ہوں، اگر کوئی نبی کا شہزادہ موجود ہے تو وہ میں ہوں، علی کا لال میں ہوں، شہزادے رسول کا لخت جگر میں ہوں۔ دیکھ رہے ہو میرے جسم پر جو عبا ہے یہ تمہارے نبی کی ہے، سر پہ جو عمامہ ہے وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ میں اب بھی تمہیں آگاہ کرتا ہوں، تم اپنے ارادے سے باز آ جاؤ، اپنا ارادہ ترک کر دو، میرے قتل سے باز رہو، چھوڑ دو اپنا ارادہ، ورنہ کل قیامت کے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا منہ دکھاؤ گے؟ حسین خطبہ دے رہے ہیں، شمر چلایا حسین
اب خطبہ دینے کا کوئی فائدہ رہے، یا تو بیعت کرو یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بیعت تو حسین کبھی نہیں کرے گا، تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اور رہی بات جنگ کی، تو حسین کبھی جنگ میں پہل نہیں کرے گا۔ پیارے حسین گھوڑے کو اڑ لگاتے ہیں، خیمے کی طرف تشریف لاتے ہیں، خیمے کی طرف تشریف لائے پیارے حسین، اصحاب حسین وہ 72 نفوس قدسیہ باہر نکل رہے ہیں، حسین اعظم کی زیارت کر رہے ہیں۔ اب سب 72 نفوس قدسیہ نکلے، سب نے اپنی اپنی جگہ لی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلامی علم سونپا گیا، اسلامی جھنڈا ان کے حفاظت میں دیا گیا۔ حسین نے جنگ میں پہل نہیں کی، لیکن عامر ابن سعد جنتی باپ کا جہنمی بیٹا، وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، پیارے آقا کی حفاظت کے لیے کھڑے تھے، ڈھال بن گئے تھے کہ نبی کو کوئی تیر نہ لگے۔ پیارے آقا ترکش سے تیر نکال کر کے اپنے دستے مبارک سے حضرت سعد بن ابی وقاص کو دیتے تھے، اور حضرت سعد بن ابی وقاص وہ تیر کمان میں کھینچ کر کے دشمن کی طرف چھوڑتے تھے۔ آج انہی کا بیٹا ہے، کربلا میں ہے، تیر نکالا، کمان میں چڑھائے، اور چڑھانے کے بعد کہتا ہے اے کربلا والو، اے یزید کے فوجیوں، گواہ رہنا کہ کربلا میں سب سے پہلا تیر ابن سعد نے حسین کی طرف چلایا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اتمام حجت کا خطبہ ارشاد فرما دیا تھا۔ اب دشمنوں کے لشکر میں، کوفیوں کے لشکر میں وہ شخص امام عالی مقام کو جو کربلا تک لے کے آیا تھا، حر بن یزید ریاحی، اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ امام کے قتل سے باز نہیں آئیں گے، امام کے خطبہ نے اس کے دل میں گھر کر لیا، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت جاگ گئی، خوف کھانے لگا، وہ کانپنے لگا جہنم کے عذاب سے، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، بیچ میدان میں آ گیا۔ اس کے گھر والوں نے، خاندان والوں نے کہا حور کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ حور نے کہا میں جنت اور دوزخ کے بیچ میں کھڑا ہوں، میری ایک طرف جنت کا باغ ہے، جنت کے پھول ہیں، دوسری طرف جہنم ہے، جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ اتنا کہہ کر کے حر نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، حسین کے قدموں میں آ کر کے گرے، اے میرے آقا معاف فرما دے، اے میرے آقا حر کو معاف فرما دے، حر ہی آپ کو یہاں تک لے کر کے آیا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ اتنی براہدی کریں گے، اے میرے آقا میں آپ کو یہاں تک نہ لے کر کے آتا، سرکار معاف فرما دے۔ امام کی بارگاہ میں حر ہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ امام علی مقام نے ارشاد فرمایا حر یہ نبی کے گھر والے ہیں، یہ معاف بھی جلدی کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں حر تمہاری ماں نے تمہارا نام رکھا ہے حر، تم دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو۔ حر کے گھر والوں نے بڑی کوشش ہے کہ حر کو واپس بلا لیا جائے، لیکن حر حسین کی پناہ میں آ چکے تھے۔
اب جنت سے وہ جہنم نہیں جا سکتے تھے، نبی کے گھر والوں کے سایہ عاطفت میں آ چکے تھے، بارگاہ امام میں عرض کرتے ہیں یا امام اب مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ جنگ کا آغاز میں کروں، سب سے پہلے میں اپنے جان کو اسلام کے لیے قربان کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے میں یزیدیوں کو فنار کرنا چاہتا ہوں۔ بارگاہ امام سے اجازت ملی، حضرت حر بن ریاحی گھوڑے پر سوار ہو کر کے کچھ دیر پہلے تک جس فوج کی کمان سنبھال رہے تھے، جس فوج کے سپہ سالار تھے، آج اسی فوج کی طرف تلوار نکال کر کے حسین اعظم کی طرف سے پہلے مجاہد بن کر کے جنگ کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، اور گئے اور لشکر تمام جو ہے جنگ کی تمام یزیدی لشکروں کو فنار کیا، اور اخیر تک لڑتے لڑتے حضرت حر بھی شہید ہوئے۔ کربلا کی تاریخ میں یہ پہلا شہید، اور وہ جو حسین کو کربلا تک لے کے آیا تھا، محبت حسین میں ایسا گرفتار ہوا کہ سب سے پہلے اس نے کربلا میں اپنی جان آفری کے سپرد کر دی، حسین اعظم کے لیے اپنی جان کو قربان کر دی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی یہ ایسے شخص نئی شادی ہوئی، قریب کے قبائل کے تھے، والدہ کو معلوم ہوا کہ کربلا میں نواسہ حسین موجود ہے، ان سے جنگ جاری ہے، یزیدی نواسہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں، نئی شادی ہوئی ہے۔ والدہ نے بلایا، بیٹا کربلا میں نواسہ رسول پریشان ہے، ان سے جنگ کیا جا رہا ہے، ان پر جنگ تھوپ دیا گیا ہے، ان کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ اے میرے بیٹے جلدی اٹھو، اپنی تلوار لو، اپنے کمان لو، اپنے تیر لو اور نواسہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ اس نے کہا، امی جان میری نئی شادی ہوئی ہے، ابھی تو ایک ہی رات ہوئی ہے، میں اپنے شریک حیات سے اجازت لے لوں، قربان جاؤ اس کی بیوی پر۔ جب وہ بیوی کے پاس گئے اور جب سارا معاملہ بیان کیا، شریک حیات نے کہا، بیوی نے کہا، اے میرے شوہر نامدار آپ جلدی جائیں، نواسہ رسول پر اپنی جان قربان کرتے تاکہ کل قیامت کے میدان میں جب آپ حاضر ہو تو میں بھی ایک شہید کی بیوی کہلاؤں گی، میں بھی ایک شہید کی بیوی کہلاؤں گی، میرا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب والدہ بھی ساتھ میں ہے، بیوی بھی ساتھ میں ہے۔ وہب بن عبداللہ کلبی اب تشریف لا رہے ہیں، بارگاہ امام میں پہنچے، سلام پیش کیا، قدموں کو چوما، اجازت چاہی۔ امام نے فرمایا، ابھی تو آپ کی شادی ہوئی ہے، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ ماں نے کہا، یا امام اس پر اپنا حق میں اسی وقت معاف کروں گی جب آپ اسے اجازت دیں گے۔ ماں کی ضد ہے، امام جب تک آپ اس کو اجازت نہیں دیں گے میدان میں جانے کی تب تک میں اس پر اپنا حق معاف نہیں کروں گی۔ امام نے اجازت دے دیا۔ اب حضرت وہب بن عبداللہ کلبی ہیں، گھوڑے سے چڑھتے ہیں، تلوار لے کر کے دشمنوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کئی ایک کوفیوں کو فنار کرنے کے بعد اخیر میں گھوڑے سے نیچے آئے، کوفیوں نے آپ کا سر مبارک کاٹ کر کے حسینی خیمے کی طرف اچھال دیا۔ ماں نے بیٹے کے سر کو لیا، گود میں لیا، بیوی نے اپنے شوہر کے سر کو گود میں لیا، سر کو زلفوں کو سنوارا، چہرے کو گرد و غبار کو صاف کیا، عرض کرتی ہیں، میرے شوہر نامدار کل جب جنت میں جانا تو اکیلے مت جانا، مجھے بھی ساتھ میں لے کر کے جانا۔ کیسی وہ مائیں تھی، کیسی وہ بیویاں تھی۔ اب ایک ایک کر کے تمام اصحاب حسین شہید ہو چکے۔ باری آئی برادران مسلم بن عقیل کی، یکے بعد دیگر سب نے امام سے اجازت لی، سب نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ پھر اس کے بعد باری آئی برادران حضرت مسلم کی،
سب نے اجازت لی، باری باری گئے، دشمنوں سے لڑے، کئی ایک کو فنار کیا، جام شہادت پوش فرما لیا۔ اس کے بعد باری آئی اولاد مولائے کائنات کی، امام پاک کے علاوہ اور دوسری ازواج سے جو حضرت علی کی اولادیں تھیں وہ بھی کربلا میں موجود تھی۔ اولاد مولائے کائنات کی باری آئی، سب نے امام سے اجازت لی، اے نواسہ رسول جب تک ہم ہیں تب تک آپ نہیں جا سکتے، آپ اجازت دیں تاکہ ہم آپ پر اپنی جان قربان کریں۔ امام پاک نے اجازت دے دی، یکے بعد دیگرے سب گئے، سب نے کوفیوں کو فنار کیا اور جام شہادت نوش فرما کر کے جنت الفردوس میں پہنچ گئے، جنت کے ساکن بن گئے۔ اب اہل بیت عظام ہی کی باری آئی، اصحاب شہید ہو چکے، حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو میرے امام تیار ہوئے، میرے امام تیاری کر رہے تھے میدان میں جانے کی، لیکن اسی وقت شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ حسین میں حاضر ہوتے، بابا جان علی اکبر کو اجازت دو، اے بابا مجھے اجازت دیجیے، میں کارزار میں جاؤں گا، میں دشمنوں کے لشکر میں جاؤں گا، میں نانا کے دین کے لیے اپنے جان کو قربان کر دوں گا۔ حسین طرف گئے، بیٹے کو دیکھا، جس بیٹے کو ارمانوں سے پالا تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تھا، دنیا والے جس کو دیکھ کر کے جب نبی کی یاد آتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے، آج وہی شاہزادہ میدان کارزار میں جانے کی اجازت مانگ رہا ہے، خاک و خون میں غلطہ ہونے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ امام پاک ارشاد فرماتے ہیں، میرے بیٹے، میرے شہزادے، تم ایک کام کرو، تم کو تمہارا سب سے زیادہ خیال تمہاری پھوپھی زینب نے رکھا ہے، تم جاؤ پہلے ان سے اجازت طلب کرو۔ حضرت علی اکبر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچتے ہیں، پھوپھی جان والد محترم اجازت نہیں دے رہے، میں آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں آپ سفارش کر دیں تاکہ ابا جان مجھے اجازت دے دے میدان کارزار میں جانے کے لیے۔ حضرت زینب بھی طرف جاتی ہیں، جس فرزند کو ارمانوں سے پالا تھا، جو نبی کی ہم شکل تھا، جو نبی کی شبیہ تھا، آج وہ جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہا تھا، لیکن کیا کرے حضرت علی اکبر کی ضد کے آگے حضرت زینب بھی مجبور ہو گئی۔ امام کی بارگاہ میں فریاد کیا جائے، امام اجازت دے دیا جائے علی اکبر کو۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ امام سے اجازت مل گئی ہے، حضرت زینب نے تیار کیا ہے، حضرت علی اکبر کو عبا پہنایا، امامہ شریف باندھا، کمر میں پٹکا باندھا، گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں حضرت علی اکبر، اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے میدان کارزار کی طرف جا رہے ہیں۔ حسین کا بیٹا جا رہا ہے، حسین کا لاڈلا جا رہا ہے، نبی کی شبیہ جا رہی ہے، نبی کی تصویر جا رہی ہے میدان کربلا میں۔ اللہ اللہ، امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہنچتے ہیں دشمنوں کے پاس، اپنا مقابل طلب کرتے ہیں، حل میں مبارز ہے کوئی مقابلے میں آنے والا، لیکن کوفی لشکر حسین کے شہزادے کو دیکھ رہا ہے، حسین کے شہزادے کی تصویر کو دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ یہ شہزادے کی تصویر نہیں، یہ تو نبی کی تصویر معلوم ہو رہی ہے، یہ تو نبی کی شبیہ معلوم پڑ رہی ہے، شہزادے کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری بار آپ نے مقابل طلب کیا، کوئی نہ آیا، تیسری بار مقابل طلب کیا، کوئی نہ آیا۔ علی اکبر آگے بڑھے، تلوار نکالی، خود ہی حملہ شروع کر دیا، تو خود ہی حملہ شروع کر دیا، اور تلوار علی اکبر چل رہی ہے
دشمن گاجر مولی کی طرح کر رہے ہیں، بھاگ بھاگ کر کے پورا لشکر درہم برہم ہو رہا ہے، میں مینا ہو چاہے میسرہ ہو چاہے قلب لشکر ہو، حضرت علی اکبر کی تلوار اب چل رہی ہے کربلا میں، جدھر گھوم رہے ہیں علی اکبر کوفیوں کے لاش گر رہے ہیں، کوفیوں کے سر کٹ کر کے گر رہے ہیں، کوفیوں کے بازو کر رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک آپ نے دشمنوں سے جنگ کی بڑی ہمت و جواب مردی کے ساتھ، لیکن اخیر میں گھوڑے کو موڑا، پیاس کی شدت ہوئی، بارگاہ امام میں حاضر ہوئے، یا امام اے ابا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو علی اکبر ان کوفیوں کو ان کی اوقات یاد دلا دے گا، یا امام کاش تھوڑا پانی مل جائے۔ امام علی مقام پانی تھا کہاں، امام علی مقام نے اپنی انگوٹھی نکالی، علی اکبر کے منہ میں ڈال دیا، بیٹا چوس لو، ہو سکتا ہے تمہیں کچھ راحت مل جائے۔ حضرت علی اکبر نے انگوٹھی کو چوسا، واپس آئے، پھر دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ ابن سعد کی آواز گونجتی ہے، اے لوگو یہ حسین کا شہزادہ ہے، اس کے اندر ہاشمی خون ہے، ہاشمی غیرت ہے، یہ علی کا خون ہے، اس سے ایسے ہی لڑتے رہو گے تو سب ختم ہو جاؤ گے، ضرورت ہے کہ سب گھیر لو اس کو، چاروں طرف سے حملہ کر دو۔ اب اسی شبیہ پیغمبر کے اوپر تیروں کی بارش ہو رہی ہے، چوترفا تلوار نیزے مارے جا رہے ہیں، تلوار چلائے جا رہے ہیں۔ حضرت علی اکبر زخموں سے چور چور ہو کر کے گھوڑے سے گرتے ہیں، ایسا آواز لگاتے ہیں، یا باہو ادرکنی، اے ابا حضور میری خبر گیری کیجئے۔ امام علی مقام دیکھ رہے تھے، نکلے لشکر آدھا کی طرف بڑھے، پہنچے تو دیکھا کہ علی اکبر کے جسم نازنین کو یزیدی فوجیوں نے گھوڑے سے رونق ڈالا ہے۔ جمع بیٹے کی لاش کو اٹھایا حسین نے، خیمے کی طرف بڑھے، اللہ خیمے کی طرف پہنچے حسین پھر تیاری کرنے لگے۔ جب حسین پھر سے تیار ہونے لگے تو حضرت امام حسن کی امانت حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ امام میں حاضر ہو گئے، یا امام مجھے اجازت دیجئے، ابھی میں موجود ہوں، ہمارے ہوتے ہوئے آپ کارزار میں نہیں جا سکتے، آپ رن میں نہیں جا سکتے۔ امام نے پھر دیکھا، بیٹا تم تو میرے بھائی کی یادگار ہو، تم تو امام حسن کی یادگار ہو، میں تمہیں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ قاسم بزد ہو گئے، نہیں امام مجھے اجازت دیجئے۔ امام پاک دیکھ رہے ہیں قاسم کو، ابھرتی ہوئی جوانی۔ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت قاسم نے دیکھا کہ امام کی بارگاہ سے اجازت ملنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ ایک تعویذ رکھے ہوئے تھے، یا دیگر روایت ایک تعویذ آپ پہنے ہوئے تھے، وہ تعویذ نکالی اور بارگاہ امام میں پیش کر دیا، یا امام آپ اس کو پڑھ لیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہے کیا؟ کہا میرے والد نے امام حسن نے یہ تعویذ میرے گلے میں باندھی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ کل جب کربلا میں تمہارے چچا حسین پر ظلم ہونے لگے تو اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، اس تعویذ کو کھول کر کے پڑھ لینا، ان کے حوالے کر دینا۔ تعویذ امام علی مقام نے کھولا، دیکھا لکھا ہوا تھا، امام حسن نے لکھا تھا، کیا ہے میرے بیٹے، کل جب میدان کربلا میں حسین اعظم پر ظلم ہو رہا ہو، اسلام کو بچانے کی باری ہو، اسلام کی آبیاری کرنے کی باری ہو، تو اپنا سب کچھ اپنے چچا حسین پر قربان کر دینا اور اپنے نانا جان کے دین کو بچا لینا۔ حسین اعظم نے وہ خط پڑھا، وہ تعویذ پڑھی، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا اب تمہیں اجازت ہے۔ حضرت قاسم بھی چل رہے ہیں، میدان کارزار میں گئے، تمام کوفیوں کو حضرت قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے فنار کیا، اور آخر کار
حضرت قاسم بھی جام شہادت نوش فرما گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹوں کی باری، بھتیجوں کی باری. حضرت امام حسن کے اور 2 لڑکے تھے اس کربلا کی تاریخ میں، دونوں نے باری باری جام شہادت نوش فرمایا. اللہ اللہ. امام عالی مقام پھر تیار ہو رہے ہیں. حضرت قاسم کی لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے. اتنے میں حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی جو کہ حضرت عباس علمدار جو علم سنبھالے ہوئے تھے، عرض کرتی ہے چچا خیمے میں پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے سب کے منہ سوکھ گئے ہیں، زبان سوکھ کر کے کانٹے ہو گئے ہیں، چچا کچھ کرم فرمائیے. حضرت عباس نے جب سکینہ کا یہ جملہ سنا، مشکیزہ لیا، پیاس برداشت نہ ہوئی، مشکیزہ لیا، فرات کی طرف چل پڑا. ایک ہاتھ میں علم ہے، مشکیزہ پیچھے لٹکائے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ میں تلوار ہے اور سیدھا فرات کی طرف. فوجیوں نے دیکھا ہاں عباس فرات کی طرف جا رہے ہیں. فرات پر بھی فوج کا پہرا ہے، لیکن عباس کی تلوار چلتی رہی، کئی ایک کو کاٹتی رہی اور فوج ادھر ادھر بکھرتی رہی. حضرت عباس فرات پر پہنچ گئے. فرات کے اندر حضرت عباس نے اپنا گھوڑا ڈالا. گھوڑا ڈالنے کے بعد مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھر کر کے کندھے پر لٹکایا. کندھے پر لٹکانے کے بعد سوچا کہ فرات پر پہنچ گیا ہوں، لاؤ پانی پی لوں. ہاتھ میں پانی لیا، چلو بھرا. سکینہ کی پیاس زیادہ آئی اور کہتے ہیں عباس تم پانی پیو اور حسین کی شہزادی پیاسی رہے، رسول کے گھر والے پیاسے رہے. عباس ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. پانی کو واپس ہاتھ کے چولہے کے پانی کو واپس فرات میں پھینک دیا. پھر اس کے بعد آپ نے سوچا گھوڑا پیاسا ہے، لاؤ گھوڑے کو ہی پانی پلا لیا جائے. گھوڑے کو اشارہ کیا کہ پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی کو منہ نہ لگایا. ہمیں وہ اہل بیت کا گھوڑا تھا، نبی کے گھر والوں کی محبت کا گھوڑا تھا، وہ کیسے پانی پی سکتا تھا کہ ہمارے سوار نے نبی کے گھر والوں نے پانی نہ پیا تو ہم کیسے پیے. عزیزان ملت اسلامیہ، اب وہاں سے حضرت عباس علمدار پانی مشکیزہ کو لٹکائے ہوئے واپس ہو رہے ہیں. شبر نے جب دیکھا کہ عباس پانی لے کر کے آ رہے ہیں، فوج کو حکم دیا خبردار عباس پانی لے کر کے خیمے تک نہ جا پائے، حسین تک پانی نہ پہنچنے پائے. اس لیے کہ اگر حسین تک پانی پہنچ گیا تو تمہاری مائیں، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، عورتیں بیوہ ہو جائیں گے، تمہاری مائیں بے اولاد ہو جائیں گے. اس لیے کچھ بھی کرو، عباس کو گھیرو، تیروں کی بارش کرو، لیکن پانی نہ پہنچنے دو. حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ آگے بڑھے جا رہے ہیں. حضرت عباس علمدار کی جلد سے جلد سکینہ تک پہنچ جائیں، سکینہ کی پیاس بجھا دی جائے، لیکن تقدیر کو کچھ اور بھی منظور تھا. حضرت عباس علمدار اب چونکہ ایک ہاتھ میں علم بھی تھا، دوسرے ہاتھ میں تلوار، کندھے پر مشکیزہ تھا، تلوار چلاتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ایک کوفی نے آ کر کے آپ کے بازو پر وار کیا، بازو کٹ گیا. عباس نے مشکیزہ کو دانتوں میں پکڑا. دوسرا کوفی آیا، دوسرا بازو بھی کٹ گیا، حملہ کیا. ایک کوفی نے ایسا تیر مارا کہ مشکیزہ میں پیوست ہو گیا، پورا پانی زمین میں چلا گیا، مشکیزہ خالی ہو گیا. عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، مشکیزہ کا پانی زمین اپنے اندر جذب کر چکی ہے، دونوں بازو کٹے. عباس زمین سے نیچے تشریف لائے، آواز لگاتے ہیں امام حسین کو، یا خاوند رکنی، اے بھائی میری خبر گیری فرمائیے. امام علی مقام عباس کی طرف دوڑ پڑتے،
دیکھتے ہیں کہ عباس کی لاش چور چور ہو چکی ہے. جامع شہادت نوش فرماتے امام علی مقام نے فرمایا میرے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اس لیے کہ عباس تھے تب تک عالم سنبھالے ہوئے تھے، اب عباس چلے گئے عالم کون سنبھالے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت عباس کی لاش مبارک کو اٹھا کر کے امام علی مقام خیمہ اطہر تک لائے. ذرا سوچو 72 نفوس قدسیہ کے لاش کو اٹھائے کر کے لائے امام حسین. بھتیجوں کی لاشوں کو اٹھا رہے ہیں، بھانجوں کی لاش کو اٹھا رہے ہیں، بھائیوں کی لاش کو اٹھا رہے ہیں. اللہ اللہ، کیا صبر تھا حسین کا، کیا ہمت تھی حسین کے اندر، کیا عزم و استقلال تھا حسین کا. عباس کی لاش کو اٹھا کر کے لے کر کے آئے، خیمے سے رونے کی آواز آئی، باہر آ گئے شہر بانو. معصوم علی اصغر 6 مہینے کے شیرخوار، آقا خیمے میں پانی نہیں ہے. معصوم کا حق سوکھ کر کے کاٹا ہو چکا ہے. پیار پانی نہ ملنے کی وجہ سے بانوان رسالت کے پستان سے دودھ خشک ہو گیا ہے. علی اصغر کو اب کیا پلایا جائے. اے آقا میرے سرتاج کرم فرمائے، لے کر کے جائیں علی اصغر کو، ہو سکتا ہے دشمنوں پر کو رحم آ جائے، کوئی علی اصغر کے حلقوم میں 2 قطرے پانی ٹپکا دے. امام علی مقام نے ارشاد فرمایا مجھے ان ظالموں سے کوئی امید نہیں، لیکن آپ کہتی ہو تو آپ کی بات کو میں ٹالوں گا نہیں. حسین نے 6 مہینے کے شیرخوار علی اصغر کو گود میں لیا اور گود میں آگے بڑھے. یزیدیوں نے دیکھا، تانا دیا. میرے حسین ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا جھگڑا مجھ سے ہے، تم کو جو کرنا ہے میرے ساتھ کے کرو. حسین کے چھوٹے بچے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ معصوم پیاس سے تڑپ رہا ہے، اس کے حلق میں 2 قطرے پانی ٹپکا دو. کل قیامت کے دن نانا جان سے سفارش کر کے جام کوثر پلاؤں گا. لیکن ان یزیدیوں کو حسین کے 6 ماہ کے بچے پر رحم نہ آیا. آواز آئی، شمر چلایا خبردار حسین کا بچہ زندہ نہ جانے پائے. اور ملا نے تیر چلایا، ایسا تیر جو آ کر کے سرکار علی اصغر کے حلق میں پیوست ہو گیا. حلق کو چھلنی کر دیا، چھلنی کر کے امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا. اللہ اکبر. امام علی مقام نے اپنے دستے مبارک میں علی اصغر کے خون کو لیا، آسمان کی طرف دیکھا، ہو چالا میرے مولا تیرا شکر ہے تو نے میرے 6 ماہ کے علی اصغر کی بھی قربانی قبول کر لی. اے اللہ تیری رضا اسی میں ہے تو حسین بھی یوں ہی راضی ہے. حضرت علی اصغر کو خیمے تک لا رہے ہیں پیارے حسین. علی اصغر اب خاموش ہیں، رو نہیں رہے، سسکیاں نہیں لے رہے. بانوان طہارت نے سوچا کہ علی اصغر کو پانی مل گیا، علی اصغر کی پیاس بجھا دی گئی ہے، اس لیے علی اصغر نے رونا بند کر دیا ہے. قریب پہنچے، خیمے میں پہنچے پیارے حسین، عرض کیا میرے شوہر، میرے سرتاج، کیا میرے اصغر کو پانی مل گیا؟ امام ارشاد فرماتے ہیں علی اصغر کو دنیا کا پانی نہ ملا، علی اصغر تو حوض کوثر پر پہنچ گئے. علی اصغر حوض کوثر پر پہنچ کر کے نہانا سے جام کوثر پی رہے. اللہ اکبر. خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا، لیکن قیامت صغریٰ کا بھی تو دیکھنا باقی تھا. سب کوئی نہ بچا. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اب خود تیار ہو رہے ہیں. پیارے آقا کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک پہنا، عمامہ نبی سر پر باندھا،
اور سر پر باندھنے کے بعد سید الشہداء امیر حمزہ کا پٹکا لگایا، جعفر طیار کی ڈال لی، ذوالفقار حیدری کو حمائل کیا، بانوان طہارت سے اجازت طلب کی، پہنچ رہے ہیں خیمے کے اندر، حسین نصیحت کر رہے ہیں، کیسی وہ خاتون رہی ہوگی، کربلا میں کیا منظر رہا ہوگا کہ بیٹے شہید ہو گئے، کوئی سر پر سایہ نہ بچا، آخری سایہ تھا امام حسین کا، امام حسین تیار ہو کر کے خیمے میں جا رہے، نصیحت فرما رہے ہیں، اے میری بہن زینب، میرے جانے کے بعد ماتم مت کرنا، نوحہ مت پڑھنا، غم مت کرنا، اپنے سروں سے چادر مت اتارنا، اپنے کپڑے مت پھاڑنا، گریبان نہ پھاڑنا، عاجزی مت کرنا، اپنی آواز کو بلند مت ہونے دینا۔ اے زینب میری بہن، تم فاطمہ کی بیٹی ہو، تم صابرہ کی بیٹی ہو، صبر کرنا، یہ آپ کی سربراہی میں رہیں گی، آج سے اب حسین کے گھر والوں کی دیکھ بھال میری بہن زینب تیرے ذمہ ہے، اب تو ہی سردار ہے، ان کی دیکھ بھال کر۔ امام علی مقام تیار ہو رہے ہیں، لیکن خیمے میں ایک اور موجود ہے، حضرت امام زین العابدین، عابد بیمار۔ امام کو جب دیکھا، بابا جان سب تو جا چکے، اب میں بچا ہوں، مجھے اجازت دو۔ امام نے ارشاد فرمایا، نہیں بیٹا، آپ بیمار ہو، بیمار جنگ میں نہیں جاتے۔ حضرت امام زین العابدین اتنا سننا تھا کہ بڑی ہمت جٹائی، کھڑے ہو گئے، بابا جان میں چل سکتا ہوں، میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح دشمنوں سے جنگ کروں گا، جام شہادت نوش کروں گا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اللہ، آپ کے سامنے امام زین العابدین ایک سے دو قدم آگے بڑھے تھے، غش آیا، گر پڑے۔ امام نے ارشاد فرمایا، میرے شاہزادے، آپ کو رہنا ہے، آپ کو زندہ رہنا ہے، اس لیے کہ اگر آپ بھی چلے گئے تو نبی کی نسل کس سے چلے گی؟ نسل مصطفیٰ تم سے چلنا ہے، اس لیے تمہیں رہنا ہے، کربلا کے منظر کو دیکھنا ہے، بانوان طہارت کی حفاظت کرنی ہے، میرے بیٹے ابھی تمہیں بہت کام کرنا ہے، اس لیے تمہیں یہی رہنا ہے۔ اجازت لیا، خیمے کے اندر سے گھوڑے پر سوار ہوئی میرے امام اعداء کے لشکر کی طرف بڑھے۔ سب سے پہلے آپ نے پھر اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا، پھر اتمام حجت کے لیے حسین بتلا رہے تھے، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں اتر جائے تو وہ جہنم سے جنت میں آ جائے، کر کے کل قیامت کے دن میرے نانا کو یہ نہ کہہ پائیں کہ حسین نے ہمیں بتایا نہیں تھا۔ حسین نے پھر سمجھایا، پھر خطبہ دیا اتمام حجت کے لیے، اے لوگ جان لو، میرے سر پہ جو عمامہ ہے وہ پیغمبر آخر الزماں کا ہے، میرے سر پہ جو جبہ ہے وہ جبہ پیغمبر آخر الزماں کا ہے، میرے ہاتھ میں جو تلوار ہے وہ ذوالفقار حیدری ہے، میرے کمر میں جو پٹکا ہے وہ سید الشہداء امیر حمزہ کا ہے، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، پوری دنیا میں اور کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے سوائے حسین کا ہے، تو اب بھی وقت ہے، باز آ جاؤ۔ پھر مطالبہ ہوا، حسین بیعت کر لو۔ میرے حسین نے ارشاد فرمایا، تمہیں اب بھی ہوش نہ آیا، اگر بیعت کرنا ہوتا تو حر کو قتل شہید نہ کرواتا، بیعت ہی کرنا ہوتا تو وہ وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت نہ ہوتی، بیعت ہی کرنا ہوتا تو علی اکبر کی جوانی نہ لٹتی، بیعت ہی کرنا ہوتا تو قاسم کی شہادت نہ ہوتی، بیعت ہی کرنا ہوتا تو عباس علمدار کے بازو نہ کاٹے گئے ہوتے، بیعت ہی کرنا ہوتا تو علی اصغر کی شہادت نہ ہوتی۔ کیا تمہیں اب بھی معلوم ہے، بھی یقین ہے کہ حسین بیعت کرے گا؟ حسین بیعت نہیں کرے گا۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو نبی کے ہاتھ میں رہا، یہ وہ لب ہیں جنہیں مصطفیٰ نے چوما بھی ہے اور چوسا بھی ہے، میرے نبی حسین کو سونگھتے بھی تھے، ارشاد فرماتے تھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ آج وہی نواز رسول میدان کارزار میں ہے،
کوفیوں پر کوئی اثر نہ ہوا. کہا حسین جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر جنگ کرو. امام عالی مقام نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے اگر تم لوگ اسی بات پر راضی ہو تو یوں ہی صحیح. اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے. اس کے بعد ایک کے بعد ایک مقابل، ایک کے بعد ایک مقابل. واقعہ بڑے تفصیل ہے لیکن وقت نہیں ہے. ایک کے بعد ایک، کیونکہ میدان میں پہلے معاملہ ہوتا تھا کہ جب دو شہسوار اکٹھے ہوتے تھے تو ایک ایک کر کے 1-1 کا مقابلہ ہوتا تھا. اب جو بھی مقابل میں آتا فنار ہو جاتا، حسین کی تلوار کاٹ کر کے رکھ دیتی. اب اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے ان سے مقابلہ نہ کرو، حسین سے جیت نہیں پاؤ گے. ایک ایک لشکر کی تعداد میں ایک ایک جتھا بنا کر کے حسین پر حملہ کرو. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر اب پورے کا پورا ایک گروہ بنا کر کے ٹوٹ پڑ رہے ہیں، لیکن اب ذوالفقار حیدری چل رہی ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے. قسم خدا کی وہ جو تلوار چل رہی تھی کربلا میں حسین کے لیے جس طریقے سے چل رہی تھی، سر پر پڑتی تھی تو کمر تک کاٹ ڈالتی تھی، گردن پر پڑتی تھی تو گردن اڑا دیتی تھی. کسی کے بازو کر رہے ہیں، کسی کے ہاتھ کر رہے ہیں، کسی کا پیٹ بھر رہا ہے، کسی کا سینہ چاک ہو رہا ہے. کربلا میں ذوالفقار حیدری چل رہی تھی، گاجر مولی کی طرح کاٹتی ہوئی جا رہی تھی حسین کی تلوار. حسین اعظم کی تلوار چل رہی ہے، کوفی فنار ہوتے جا رہے ہیں. یہ کہ تھوڑی سے ہی مہلت میں امام کی تلوار نے 1200 کوفیوں کو فنار کر دیا. تلوار حسین کی چلی، آنے واحد میں حسین اعظم نے ذوالفقار حیدری جب چلائی 1200 کوفیوں کو فنار کر دیا، جہنم پہنچا دیا. اب کوفی گھبرا گئے. ایسے ہی حسین کی تلوار چلتی رہی تو سب مارے جاؤ گے، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، سب کے بچے یتیم ہو جائیں گے. لہذا ایسا کرو ایک بار کی ٹوٹ پڑو، چاروں طرف سے حملہ کر دو. اب چاروں طرف سے پیارے حسین پر تیروں کی بارشیں ہو رہی ہیں. چاروں طرف سے میرے حسین پر بارشیں ہو رہی ہیں، تیر چلائے جا رہے ہیں. باہر کوفی جس کو مہمان بنا کر بلایا تھا اس کے اوپر یہ تیر چلائے جا رہے ہو. نواسے رسول پر تیر کی بارش کر رہے ہیں. تیروں کی بارش ہونے لگی میرے حسین پر، جس میں نازنین پر 72 زخم نیزے کے لگے، 33 زخم میرے حسین کے جس میں نازنین پر تلوار کے لگے. تیرے اتنے لگے کہ کوئی شمار ہی نہیں. اخیر میں ایک تیر آ کر کے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے پیشانی مبارک میں لگتا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ اس کی تاب نہ لا سکے. علی کا لال، فاطمہ کا شہزادہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا، جنتی جوانوں کا سردار، کربلا میں اب زخموں کی تاب نہ لا سکتے، گھوڑے سے زمین پر آ رہا ہے. فاطمہ کے چاند کو کیا لگ چکا ہے. میرے حسین زمین پر آئے تو وضو تو پہلے ہی ہو چکا تھا، خون میں نہا کر کے حسین نے وضو کر لیا. گھوڑے سے نیچے آئے، سمرشل روشن آگے بڑھا، سینے پر سوار ہونا چاہتا تھا کہ حسین کا سر کاٹ لے. میرے امام نے ارشاد فرمایا او بدبخت ہٹ جا. آج دن کون سا ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا دن ہے. وقت کیا ہے؟ مسجدوں میں امام خطبہ دے رہا ہوگا. ارے او نادان، مسجد میں
امام میرے نانا کا خطبہ پڑھ رہا ہے اور تو یہاں میرے سینے پر سوار ہو رہا ہے. وہ بدبخت ہٹ جا, حسین کو اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے دے, حسین کو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے کر لینے دے. میرے حسین نے اپنے سر کو سجدے میں ڈال دیا ہے. وہ منظر تاریخ کا, زمین کانپ گئی, آسمان تھر تھرا اٹھا, حور و غلمان چیخ پڑے, فرشتوں کی آہو بکا نکل گئی, کائنات کا ذرہ ذرہ رو اٹھا, ملائکہ مقربین چیخ پڑے ہیں میرے مولا یہ آج زمین پر کیا ہو رہا ہے. ظالم نے تلوار اٹھائی, میرا امام سجدے میں ہے, ظلم کی تلوار چلی, نواسہ رسول کے جس میں نازنین سے آپ کے سر اقدس کو جدا کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظالم سمجھتے تھے کہ ہم جنگ جیت گئے, ارے وہ جیتے نہیں, وہ تو ہار گئے. اس لیے کہ مانگا گیا تھا حسین کا ہاتھ, حسین نے سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دین ہست حسین, دی پناہ ہست حسین, سردار نداد دست در دستی یزید, حقہ کی بنا لا الہ ہست حسین. اصحاب انما ہے شہیدان کربلا, ارباب اتقا ہیں شہیدان کربلا. سر دے دیا مگر نہ دیا, ہاتھ میں کیا خوب پارسا ہیں شہیدان کربلا. لازم ہے جن کی پیروی مذہب میں اے رجب, وہ پے کرے وفا ہیں شہیدان کربلا. یہی سمتا تھا جیت گیا لیکن جیتا نہیں, وہ ہار گیا. بات تو ہاتھ کی تھی, حسین نے سر دے کر کے اسلام کو بچا لیا, اسلام کے پودے کو اپنے خون سے سینچ کر کے قیامت تک کے لیے تازگی بخش دی. آج جو اسلام کا پودا ہرا بھرا ہے یہ خون حسین کا صدقہ ہے. وقت نہیں ہے کہ آگے کی تفصیلات مومن حضرات کے سامنے پیش کی جائے, اس لیے کہ امام پاک نے آپ کے سر مبارک سے آگے جو واقعات ہوئے ہیں بڑے ہی نرالے ہیں, بڑے ہی انوکھے ہیں. حسین کا سر کٹ گیا لیکن قرآن سے ایسا رشتہ تھا کہ جسم الگ ہے, سر نیزے پر ہے, پھر بھی حسین قرآن پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت ہمیں اور تمامی حضرات کو سیدنا سرکار امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو کربلا والوں کا صدقہ عطا فرمائے اور ہم سب کو ہر سال اسی طرح اور اس سے بھی زیادہ جوش و خروش کے ساتھ محفل امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور اس محفل پاک میں جتنے بھی لوگوں نے ماشاءاللہ پیش سب کی کافی محنتیں رہی. یہاں کے اساتذہ الحمدللہ بڑی محنتیں کی ہیں, لوگوں نے بڑی محنتیں مشقتیں کی ہیں. ہمارے مجیب اللہ بھائی ماشاءاللہ, حاجی اللہ صاحب, ہمارے امام صاحب, قاری صاحب, تملا اساتذہ, بچے تو ماشاءاللہ بڑی محنتیں کی ہیں. اللہ رب العزت ان سب کی محنتوں کو قبول فرما لے اور ان کو دارین کی تمام سعادتوں سے مالا مال فرمائے. اس محفل پاک کو آپ لوگوں نے سجایا, جس نے جس طریقے سے حصہ لیا, رچایا, بسایا, سجایا, جس نے سجایا ہے, میں دعا کرتا ہوں اللہ امام پاک کے صدقے میں اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو سجا دے. اللہ دنیا اور آخرت دونوں کو سوار دے. آمین یا رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. آپ نے تقریر کی تقریر شہادت کرنے والا آپ نے سماعت کروائی اور باہر سے آئے ہوئے مقرر خصوصی اللہ مولانا عنایت اللہ صاحب علامہ
دلخوشی بھی کرنی ہے. اور میرے مسجد کے معاون صاحب بھی ہیں, ایک اساتذہ اور بھی ہیں جو اس کی بھی دلخوشی کرتے ہیں. تو میں بہت سال میں مہمان کی دلخوشی کے لیے میں مجھے بھائی کو میں دعوت دوں گا کہ وہ آئے حضرت کی دلخوشی کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اب اس کے بعد حضرت کے بعد موجود صاحب کی دلخوشی کرنے کے لیے دلاور صاحب کو میں دعوت خدمت ہوں گا کہ وہ آئیں اور موجود صاحب کی آپ دلخوشی کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اس کے بعد ناصر بھائی کو دعوت دوں گا کہ حضرت حافظ بھائی علام الدین صاحب کی دلخوشی کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب کرو گے صلاۃ و سلام پر. سلطان کربلا